الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. گزشتہ آیات میں اللہ نے کفار مکہ کا ایک اعتراض نقل کیا تھا اور اس کا الزامی جواب دیا تھا. اعتراض یہ تھا ان کا کہ یہ قرآن ایک بارگی مکمل توریت کی طرح کیوں نہیں اللہ نے اتار دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارتے ہیں؟ تو اللہ نے اس کا الزامی جواب دیا تھا کہ تم تو اس کے اوپر بھی ایمان نہ لائے تھے، تم نے نہ قرآن پر ایمان لائے اور نہ اس پر ایمان لائے تھے. آج اس کا ایک تحقیقی جواب دے رہے ہیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اتار رہے ہیں تاکہ قرآن کو یاد کرنے میں آسانی ہو. تھوڑا تھوڑا نازل کیا جا رہا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور اس کو محفوظ کرنے میں لوگ اپنے سینوں کے اندر قرآن کو یاد رکھ سکیں. تو تھوڑا تھوڑا اتارنے میں مصلحت یہ ہے کہ لوگوں کی سہولت کہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور عمل کرنے میں بھی آسانی ہو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں تو نہ تو قرآن پر ایمان لائے اور نہ اہل کتاب پر ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ والے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، اعزاء، اقربا، ان کا تو فرض بنتا تھا کہ پہلی دفعہ میں جب قرآن کو سنا تو اس پر ایمان لانا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے ایک علاقے کے پیغمبر اور نبی کے اوپر نازل ہو رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانا یا نہ لانا یہ توفیق الہی کے مطابق ہوا کرتا ہے. یہاں آیات میں اللہ نے چند اہل کتاب کی تعریف کی ہے. فرمایا کہ دیکھو تم سے تو بہتر وہ اہل کتاب ہیں جو اس قرآن پر بھی ایمان لائے اور اس سے پہلے جو ان کے اوپر کتابیں اتری. مثال کے طور پر یہودیوں پر تورات اتری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری. تو بعض اہل کتاب وہ بھی تھے کہ جن کا ایمان ان کی اپنی کتاب پر بھی تھا اور قرآن پر بھی ہے. در حقیقت یہاں جو تعریف کی جا رہی ہے اہل کتاب کے ایک حصے کی یا چند لوگوں کی، اس سے مراد ہے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اس سورت کے نازل ہونے کے زمانے میں پیش آیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دین کی دعوت
مکے سے نکل کر حبشہ تک پہنچی تو وہاں کے 20 عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق حال کے لیے کہ کون آیا ہے، کون پیغمبر ہے، اس بات کو جاننے کے لیے مکہ کا سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مسجد حرام میں ملاقات فرمائی۔ جب یہ لوگ آئے 20 لوگ حبشہ سے، تو مکہ کے کافر لوگ ان کو دیکھ کر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھنے لگے کہ کیا حالات ہوں گے، کیا سوالات ہوں گے اور کیا جواب دیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے تسلی بخش تمام باتوں کا ان کے جواب دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی، قرآن پڑھ کر سنایا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کی جو صفات ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں اور آپ کی دعوت وہی دعوت ہے جس دعوت کے بارے میں ذکر ہماری کتاب کے اندر موجود ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ قرآن کو سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان آنے والے 20 لوگوں کو راستے میں جا کر پکڑا اور سخت ملامت کی اور کہا کہ تم لوگ تو عجیب آدمی ہو، آئے تھے تحقیق حال کے لیے اور ٹھیک ٹھیک جاننے کے لیے آئے تھے، تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ جنہوں نے اپنا مذہب ہی بدل دیا۔ ان آنے والے لوگوں نے 20 لوگوں نے حبشہ کے، انہوں نے کہا سلام ہے بھائیو تم پر، ہم تمہاری جہالت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تمہارے ساتھ جہالت والے کام نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقوں پر چلنے دو اور تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے ان کفار مکہ کا جواب، برائی کا جواب شرافت سے دیا، شرارت کا جواب شرافت سے دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر ڈٹے رہے۔ اللہ نے یہاں ایسے مؤمنوں کی تعریف کی ہے اس آیت کے اندر جو آج تلاوت ہوگی، کہ ایسے اہل کتاب ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اجر تو ملے گا کہ انہوں نے اپنے نبی کی کتاب پر عمل کیا، یعنی انجیل پر عمل کیا، اور دوسرا اجر یہ ملے گا کہ جب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا تو یہ قرآن پر بھی ایمان لائے، تو ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، دو طرفہ اجر ہے۔ اسی کا ذکر اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بھی فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب پر بھی جن لوگوں نے عمل کیا، اور پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اس پر بھی عمل کیا، تو ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے آقا اور مالک کا بھی، تو ایسے غلام کو بھی 2 طرفہ اجر ملے گا۔ اسی طرح وہ باندی یا وہ مسلمان جس نے باندی کو ادب سکھایا، مسائل سکھلائے اور اسے آزاد کر کے اس کی رضامندی سے نکاح کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ بہرحال یہاں جو ذکر چل رہا ہے وہ یہ کہ اہل کتاب جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، ایمان لائے، ایسے اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا۔ اللہ نے ان کی 3 خوبیاں یہاں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی خوبی کا ذکر فرمایا کہ وہ نیکی کا جواب، کہ وہ شرارت کا جواب شرافت سے دیتے ہیں۔ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ آئے کفار مکہ، انہوں نے ستانے کی کوشش کی، انہوں نے ان کی شرارت کا جواب شرافت سے دیا۔ دوسری خوبی اللہ نے یہاں ذکر فرمائی کہ وہ لوگ حق کے راستے میں اپنے مال کو قربان بھی کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ 20 لوگ حبشہ سے چلے تو راستے میں اپنے مال کو بھی
ساتھیوں پر خرچ کرنے میں ان لوگوں نے کوتاہی سے کام نہ لیا۔ اسی طرح جب یہ مکہ آئے، مسلمانوں کے حالات دیکھے کہ یہاں تو پتے کھا رہے ہیں مسلمان لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اپنے پیسے کو خرچ کیا۔ لہذا یہاں اللہ نے ان کی تعریف کی کہ یہ اہل کتاب جن کو دوہرا اجر ملنے والا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حق کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے میں ایثار سے کام لیتے ہیں۔ تیسری ان کی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب کوئی ان سے جھگڑتا ہے تو وہ جھگڑتے نہیں ہیں بلکہ وہ جھگڑے کو ختم کرتے ہیں، جس طرح سے بتایا گیا کہ جب ان سے کفار مکہ آ کر الجھے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، لہذا ہم تم سے الجھیں گے نہیں، تم ہمیں ہمارا کام کرنے دو، اپنے لیے تم اپنا کام کرو۔ لہذا یہاں آیات میں اللہ نے اہل کتاب کی ان 3 صفت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال دوہرے اجر سے نوازیں گے۔ یہاں آیات میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگلی آیت میں کہ دیکھیے یہ ایمان لانا نہ لانا یہ مقدرات کی بات ہوا کرتی ہے، اور اللہ کو جس سے محبت ہوتی ہے اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازا کرتے ہیں، ورنہ مکہ کے رہنے والے قرابت دار اللہ کے نبی کے خاندانی ان کو توفیق ایمان نہ ہوا، اور کہاں حبشہ اور کہاں عیسائی وہ آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور آ کر ایمان قبول کیا۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ نواز دیا کرتا ہے، لہذا اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ یہاں آیات میں اللہ نے انہی اہل کتاب کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اہل کتاب آپ کی خدمت میں آئے اور ان کا ایمان اپنے نبی کی کتاب پر بھی تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ پہلی آیت میں اللہ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیے جانے کی وجہ بھی بیان کی تاکہ پڑھنا آسان رہے اور یاد کرنا آسان رہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس وجہ سے اتار رہے ہیں ان کے فائدے کے لیے کہ ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے رہیں تاکہ وہ متنبہ ہوں، جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یعنی اہل کتاب میں سے بعض لوگوں کو جب وہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی یعنی یہاں آنے سے پہلے بھی ہم اس کو مانتے تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنة السیئة ومما رزقناهم ينفقون۔ ایسے اہل کتاب لوگوں کو ان کا ثواب ڈبل دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کو روکتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ یعنی ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔
اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ سبحان اللہ۔